خدا جب انسانوں کو زباں عطا کرتا ہے، خدا جب انسانوں کو زباں عطا کرتا ہے تو پڑھنے کے لیے پھر قرآن عطا کرتا ہے۔ خدا جب آئے امت محمدیہ کی بخشش پر تو تحفے میں ان کو ماہ رمضان عطا کرتا ہے۔ ٹوٹے رشتے جو جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ سامعین گرامی حضرات محترم، اللہ کے پاک کلام میں سے آیت مبارکہ کا حصہ پیش کیا جس کے اندر احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرمایا تمہارے رب نے تم میرے سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میرے سے دعا التجا کرو میں تمہاری دعاؤں التجاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے دوست، میرے بزرگ، رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں چل رہی ہیں۔ رمضان کے 2 عشرے ختم ہو چکے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو گزر چکے ہیں اس میں جو نیکی عبادت کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جتنے ایام باقی ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل ہمارے پاس نماز کے لیے وقت ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہے، ذکر اذکار کے لیے وقت ہے، اس کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے، دعا کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ فرمایا کہ انسان مسلمان کو چاہیے کہ دن کے اندر 24 گھنٹے میں کم از کم 1 گھنٹہ، اگر 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا تو آدھا گھنٹہ یہ نکالے کہ اس کے اندر بندہ اپنے رب سے مانگے، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی مشکلات اس رب کے سامنے رکھے۔ یقیناً وہ تمہاری ان ضرورتوں حاجتوں کو پورا بھی کرے گا اور تمہیں اللہ اس کی قدر بھی نصیب فرمائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں اس مانگنے کے اوپر جزا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ بندے سے مانگے تو بندہ بندے کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس سے مانگو جو عطا بھی کرنے والا ہے۔ آج کل ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ دعا کے اندر جتنی عاجزی انکساری ہوگی، جتنی توجہ ہوگی، اللہ اتنا زیادہ دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا، حجاج بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا، وہاں پر دیکھا ایک نابینا آدمی ہے، اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، میری آنکھیں ٹھیک کر دے، میری آنکھوں کی بینائی لٹا دے۔ حجاج قریب آیا، اس نے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا کہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ نابینا کہنے لگا کہ آنکھوں کا نور نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، اللہ سے آنکھوں کا نور مانگ رہا ہوں یا اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ کہا مجھے جانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا کہ مجھے حجاج بن یوسف کہتے ہیں۔ جب اس نے یہ نام سنا تو کانپ گیا۔ حجاج کا مزاج تھا، اس نے کئی ناجائز آدمیوں کو قتل کروایا، ناحق قتل کروایا۔ تو حجاج کہنے لگا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے طواف کے 7 چکر مکمل ہونے سے پہلے پہلے تیری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، اگر تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ جب حجاج نے یہ بات کہی، دھمکی لگائی، تو اب وہ یہ نابینا آدمی وہ اللہ سے گڑ گڑا کر پوری توجہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب جان کا مسئلہ بن گیا، میری آنکھیں جلد ٹھیک کر دے، اگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو یہ مجھے قتل کرا دے گا۔ اب جب اس نے اس طرح دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، آنکھوں کی بینائی لوٹا دی، آنکھوں کا نور مل گیا۔ حجاج نے طواف کے 7 چکر مکمل کیے، طواف اس کا مکمل ہوا، قریب آیا کر کہنے لگا ہاں بے سنا تیری آنکھیں ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پوچھا یہ سامنے کیا چیز ہے؟ کہنے لگا فلاں عمارت، ادھر کیا ہے؟ فلاں چیز، ادھر کیا چیز ہے؟ فلاں۔
حجاج کہنے لگا مذاق تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ کہنے لگا نہیں، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا پہلے جو تو دعا مانگ رہا تھا اس میں تیرے الفاظ تھے، پوری توجہ تیری نہیں تھی۔ جب میں نے تجھے قتل کی دھمکی دی، اب تو نے پوری توجہ سے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے تیری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ اگر تو جس طرح پہلے مانگ رہا تھا پورا سال بھی مانگتا رہتا تو شاید تجھے آنکھوں کا نور نہ ملتا، آنکھوں کی بینائی نہ ملتی۔ اب جب تجھے میں نے قتل کی دھمکی دی، تو نے عاجزی انکساری سے پوری توجہ سے دعا مانگی تو اللہ نے تیری دعا کو قبول فرمایا۔ آج کل حالات ہمارے ہی ایسے ہیں، ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے مانگنے کا، اگر وقت مل بھی جائے تو اس کے اندر ہماری پوری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس کے اندر وقت نکال کر ہم اپنے لیے مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے مانگیں، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت مانگیں۔ اور پھر ان میں بعض اعتکاف والے ہیں، ان کے پاس تو اور زیادہ وقت ہے، وہ بیٹھے ہی اللہ کے گھر کے اندر ہیں، تو اللہ کے گھر میں جو آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اب تو در پہ آ گیا ہوں، اب تو میری دعا التجا کو قبول فرما۔ تو میرے دوست، میرے بزرگ، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم میرے سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں التجاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری تمام دعاؤں التجاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔